کنڈیشن پہ غور کرو، پوچھ کیا رہے ہو؟ نبی نور ہیں یا بشر؟ نور کا معنی کیا ہے؟ روشنی۔ بشر کا معنی کیا ہے؟ انسان۔ اس سوال کیا پوچھ رہے ہو تم کہ نبی لائٹ ہیں یا ہیومن بینگ ہیں؟ مطلب سوال بنتا ہے نبی روشنی ہے یا انسان ہے؟ یہ سوال ہے؟ میں کہا سوال واقعی یہ بات تو صحیح ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جو نور ہے نا اس کا اپوزٹ جو ہے، اوپوننٹ جو ہے وہ ظلمت ہے، اور جو بشر ہے نا انسان، اس کا اوپوننٹ کون ہے؟ جن ہے۔ سوال ایسے کرو کہ نبی نور ہیں یا ظلمت، سوال ایسے کرو نبی بشر ہیں یا جن، پھر میں جواب دوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے، سوال اس طرح ہوگا کہ نبی نور ہیں یا ظلمت، تو ہم کہیں گے نبی نور ہیں۔ نبی کیا ہیں؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ صرف نور نہیں، منور کرنے والے بھی ہیں، صرف نور نہیں، سراج منیر ہیں۔ تو نبی کیا ہیں؟ نور ہیں، روشنی ہیں۔ اب پوچھو سوال کہ نبی بشر ہیں یا جن، تو ہم کہیں گے نبی بشر ہیں۔ تو ہمارے نبی کیا ہیں؟ نور ہیں، بشر ہیں۔ نور سیرت کے اعتبار سے، نور اخلاق کریمانہ کے اعتبار سے، نور ہدایت کے اعتبار سے، نور عطا کے اعتبار سے، نور اپنی عظمت اور شان کے اعتبار سے، اور نور اللہ کے نورانی حجاب میں آنے کے اعتبار سے نبی نور ہیں۔ اور نبی بصورت انسان، بصورت تخلیق، بصورت ولادت، بصورت وصال مبارک، وہ کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ تو مسئلہ حل ہو گیا نا؟ بات یہ ہے کہ اگر جھگڑا برائے جھگڑا کریں تو کوئی حل نہیں ہے، اگر اختلاف برائے اصلاح کریں تو گفتگو جیسے ہی ہم کرتے ہیں تو حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو تو خلط ملط ہو جاتے ہیں، انسان سے گناہ تو ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ، پھر تو نہ امن ہے نہ ہدایت ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر آیت پڑھی ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ جو شرک ہے نا یہ ظلم عظیم ہے۔ سو جس نے اپنے ایمان کو شرک سے بچا لیا میرا رب اسے امن بھی عطا فرمائے گا، میرا رب اسے ہدایت بھی عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، یہ ہم نے دلائل دیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے علاوہ انبیاء اپنی امت کو کوئی پیغام دیتے نہیں ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو اللہ خود گارنٹی دے رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گفتگو بھی نہیں فرماتا۔ نطق کہتے ہیں، گفتگو کسی سے کہتے نہیں ہیں کہ فلاں بندہ بڑا منطقی آدمی ہے، فلسفی بندہ ہے، منطقی ہے، اسی سے ناتا کا ینطق کو بات کرنا، وما ینطق کو وہ بات بھی نہیں کرتے، عن الہوا اپنی خواہش سے، اپنی مرضی اور خواہش سے میرا حبیب بات بھی نہیں کرتا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جو اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا تو اس کا کردار اور اس کی سیرت کا اندازہ لگائیں کہ کتنی عظیم سیرت اور کردار ہے۔ تو یہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم عن الخطا، کہ یہ خطا سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے خطا کا سرزد ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ محبت کا انداز کوئی اور ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے؟ فَإِنَّكَ، محبوب بے شک آپ، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو اللہ کا ارشاد ہے
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہر انسان شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اے انسان، تجھے شرم نہیں آتی کہ وہ رب جو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے باوجود تو گناہ کرتا ہے؟ سوال ہے نا، غور کریں نا۔ ہمارے سامنے ایک 6-7 سال کا بچہ ہو، ہم گناہ نہیں کر سکتے، اس بچے سے ڈر جاتے ہیں، حیا کھا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بچہ تو پھر 1 فٹ 2 فٹ کے فاصلے پہ ہوگا، میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر اس انسان کی بہادری کو دیکھیں نا، اور اس رب کے بارے میں اس کا یقین یہ ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمد شریف پڑھیں نا، مالک یوم الدین۔ اصل میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں آتا، پھر ہم پڑھتے ہی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر پوچھے نا تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ پڑھنا الگ ہے، قائم کرنا الگ ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا اقرؤ الصلاۃ، نماز پڑھو۔ قرآن نے ہر جگہ یہ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پڑھنا الگ ہے، قائم کرنا الگ ہے۔ پڑھنا یہ ہے کہ جب موقع ملا پڑھ لیا، اور قائم کرنا یہ ہے کہ جب شروع کیا پھر جان تو جا سکتی ہے، نماز نہیں جا سکتی، یہ قائم کرنا ہے۔ تو اللہ نے قیام کا کہا، قائم کرو نماز کو۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کی شاہ رگ سے، بڑی رگ جو کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا، اس سے بھی قریب ہے۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہر ایک سے ڈرتے ہیں جو بہت دور ہوتے ہیں، صرف رب سے نہیں ڈرتے جو سب سے قریب ہے۔ اور جو رب سے ڈرے پھر دنیا والے ان سے ڈرنے لگ گئے تھے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، ظلم سے بچا کر رکھا، ان کے لیے امن بھی ہے، وہ ہدایت والے بھی ہیں۔ صحابہ پریشان ہوئے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے یا رسول اللہ ہم تو بچ نہیں سکتے، ہم تو انسان ہیں، خطائیں تو ہو سکتی ہیں، کیسے ظلم سے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ آپ جانتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ہم ظلم کرتے ہیں دوسروں پر، یہ قیامت کے دن، آپ کو پتہ ہے ظلم کا مطلب ایک کیا ہے؟ ایک وہ ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں بڑا ظالم آدمی ہے، جابر آدمی ہے، سخت دل انسان ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ بدلہ لے کے رہتا ہے، وہ اذیت پہنچا کے رہتا ہے، وہ حق غصب کر کے رہتا ہے، وہ حق تلف کر کے رہتا ہے، وہ قبضہ کر کے رہے گا، بڑا ظالم انسان ہے۔ ایک یہ معنی ہے۔ ایک ظلمت کا معنی اندھیرا ہے، جو نور کے اپوزٹ ہے، اوپنٹ ہے۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، اور ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں، اور یہ مسئلہ مجھے ایک دیوبندی استاد نے جو ہے نا وہ سمجھایا تھا، پہلے مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ہر مسلمان آ کے نماز پڑھے، ٹیگ نہ لگے۔ تو یہ میں اس لیے وہ ان کا احسان مند بھی ہوں، میں ان کو دعائیں بھی دیتا ہوں۔ ہم نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا کہ جناب یہ فرمائیں نبی نور ہیں یا بشر ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ سوال بڑا اہم ہے، ہر جگہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، بلکہ محل نزاع بنا ہوا ہے مسلمانوں میں۔ انہوں نے بڑا پیارا جو وہ کہنے لگے بچے یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال کوئی احمق نالائق انسان پوچھ سکتا ہے، عقل مند بندہ یہ سوال پوچھ ہی نہیں سکتا۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ سوال تو وہی آپ کو پتہ ہے اب 50 سال پہلے چلے جائیں تو ہماری تقریریں کیا ہوتی تھی، اسی طرح اب تو اللہ کا احسان ہے، بہت تبدیلی آ گئی ہے، اللہ مزید اس امت کو متحد فرمائے۔ فرمانے لگے کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ ہم پریشان ہوئے کہ یہ کیسے غلط؟ وہ کہنے لگے پہلے سوال کی کنڈیشن پہ غور کرو، پوچھ کیا رہے ہو؟ نبی نور ہیں یا بشر؟ نور کا معنی کیا ہے؟ روشنی۔ بشر کا معنی کیا ہے؟ انسان۔ یہ سوال کیا پوچھ رہے ہو تم کہ نبی لائٹ ہیں
یا ہیومن بینگ ہیں؟ مطلب سوال بنتا ہے نبی روشنی ہے یا انسان ہے؟ یہ سوال ہے۔ نے کہا سوال واقعی یہ بات تو صحیح ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جو نور ہے نا اس کا اپوزٹ جو ہے، اوپوننٹ جو ہے وہ ظلمت ہے، اور جو بشر ہے نا انسان، اس کا اوپوننٹ کون ہے؟ جن ہے۔ سوال ایسے کرو کہ نبی نور ہیں یا ظلمت، سوال ایسے کرو نبی بشر ہیں یا جن، پھر میں جواب دوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے، سوال اس طرح ہوگا کہ نبی نور ہیں یا ظلمت، تو ہم کہیں گے نبی نور ہیں۔ نبی کیا ہیں؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ صرف نور نہیں، منور کرنے والے بھی ہیں۔ صرف نور نہیں، سراج منیر ہیں۔ تو نبی کیا ہیں؟ نور ہیں، روشنی ہے۔ اب پوچھو سوال کہ نبی بشر ہیں یا جن، تو ہم کہیں گے نبی بشر ہیں۔ تو ہمارے نبی کیا ہیں؟ نور ہیں، بشر ہیں۔ نور سیرت کے اعتبار سے، نور اخلاق کریمانہ کے اعتبار سے، نور ہدایت کے اعتبار سے، نور عطا کے اعتبار سے، نور اپنی عظمت اور شان کے اعتبار سے، اور نور اللہ کے نورانی حجاب میں آنے کے اعتبار سے نبی نور ہیں۔ اور نبی بصورت انسان، بصورت تخلیق، بصورت ولادت، بصورت وصال مبارک، وہ کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ تو مسئلہ حل ہو گیا نا؟ بات یہ ہے کہ اگر جھگڑا برائے جھگڑا کریں تو کوئی حل نہیں ہے، اگر اختلاف برائے اصلاح کریں تو گفتگو جیسے ہی ہم کرتے ہیں تو حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو تو خلط ملط ہو جاتے ہیں، انسان سے گناہ تو ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ پھر تو نہ امن ہے نہ ہدایت ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر آیت پڑھی ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ جو شرک ہے نا یہ ظلم عظیم ہے۔ سو جس نے اپنے ایمان کو شرک سے بچا لیا، میرا رب اسے امن بھی عطا فرمائے گا، میرا رب اسے ہدایت بھی عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، یہ ہم نے دلائل دیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ درجہ جو ہے نا محنت سے بلند نہیں ہوتا جب تک رب نہ چاہے۔ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے منصب، حکومت، اور ایک ہوتی ہے عزت، یہ الگ چیزیں ہیں۔ ہر صاحب عزت حکمران نہیں ہوتا، حکمرانی الگ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس سے چاہتے وہ بے نیاز ہے، جب دینے لگے نا تو فرعون کو بھی بادشاہ دے دیتا ہے، دینے لگے تو شداد کو بھی بادشاہ دے دیتا ہے، اور دینے پہ آئے تو موجودہ ٹرمپ کو بھی یو ایس اے کا بادشاہ بنا دے، صدر بنا دیتا ہے۔ بے نیاز ہے، اس کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، اس نے پوچھنا تھوڑا ہی ہے کسی سے، نیٹو سے یا یو این او سے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ لیکن جو بادشاہ بن جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صاحب عزت بھی ہو گیا، کیونکہ آگے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آگے کیا فرمایا اگلی آیت میں؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بادشاہ جسے چاہے دے دے اور عزت بھی جسے چاہے دے دے۔ شداد بادشاہ تھا، یاد رکھیں، عزت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا،
فرعون صرف بادشاہ ہی نہیں تھا، فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، اس نے کہا میں صرف بادشاہ نہیں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت عظیم رب ہوں۔ بادشاہ تھی نا، مست ہو گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اختیار ملے نا تو غرور مت کرو۔ فرعون نے بھی بہت کیا تھا تو رب نے ایک چھوٹے سے دریا بحر کلثوم میں غرق کر دیا تھا، اور جب غرق ہونے پہ آیا تو کہنے لگا آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ غرق ہونے پہ آیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس کو خیال آیا کہ کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائے، لوگ کچھ اور سمجھیں گے۔ رب موسیٰ و ہارون، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جب کہا تھا مانا نہیں ہے نا، اب تو مانے گا میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ یہ جو ہمارے پاس موقع ہے نا ایکسیپٹ کرنے کا، آج ہم رب کے بن جائیں نا تو وقت نزع جب آئے گا نا، رب فرمائے گا کہ ارجعی الی ربک، میرے لاڈلے بندے اپنے رب کے پاس آ جا۔ آج اگر ہم رب کے بن جائیں تو رب نے تو اعلان فرما رکھا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ کیا شان ہے اس نے ایک بندے کی، جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے، فرشتے جو ہے نا یہ نہیں کہتے کہ تجھے تیرے جسم سے الگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں وہ تیرے رب کی طرف سے سلامتی ہو تجھ پہ، ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، آ جا۔ جانا کہاں ہے؟ الی ربک، اور تیرے پالنے والے کے پاس تجھے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ آپ کو کوئی کہے تیری ماں کے پاس لے جا رہے ہیں، آپ ڈریں گے یا خوش ہوں گے یا مچلیں گے کہ ماں کے کلیجہ چھاتی کے ساتھ لگ جاؤں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہاں کیا کہا جائے گا؟ آ جا الی ربک، اور تیرے رب کے پاس لے جا رہے ہیں۔ بھلیا لوکا کدھر جا رہے تو؟ تنگ آ گیا تو اس دنیا کی زندگی سے، بڑے رشتہ داروں نے تجھے تنگ کر دیا، بڑے لوگوں نے تجھے تنگ کر دیا ہے، تجھے سارے گمراہ کرتے رہے، لیکن تو نے صرف رب کی مانی ہے۔ اب رب کہتا ہے میرا وہ بندہ جو دنیا کے جمیلوں سے تنگ آ گیا ہے نا، اسے بلاؤ میرے پاس، اب میں اس کو بتاؤں گا کہ میں کتنا رحیم اور کریم ہوں، میں کتنا اس کے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوں، کیا کچھ ہے جو اس کو دینا چاہتا ہوں۔ ارجعی الی ربک، اور کیسے آ؟ راضیۃ مرضیہ، ایسے آ کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ دنیا میں جو میں نے کہا وہ تو نے مانا، اب آ جو تو کہے گا تیرا رب تجھے دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب جو تو چاہے گا وہ بھی ملے گا، جو مانگے گا وہ بھی ملے گا۔ اتنا کریم رب ہے۔ بات سے میں ہٹ جاؤں گا، جو بعد میں عرض کر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے؟ ہم تو خطا کار ہیں، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، آقا فرمائیں بچاؤ۔ صحابہ کو جب مشکل ہوتی تھی نا وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور وجہ کیا ہے کہ رب نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں نا محبوب تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، محبوب آپ بھی ان کی سفارش کریں، ان کے لیے معافی مانگیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ کا توبہ اور رحمت جوش میں آ جائے گی۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، بندہ جب آج بھی آپ جو ہے نا ایک ایکسپیریمنٹ کریں، ایک تجربہ کریں، تنگ آ کے نا رات کے کسی پیر ایک کونے میں بیٹھ جائیں، لائٹ آف کر دیں اور اللہ سے کہیں مالک تیرے سوا میرا درد تو کوئی ہے نہیں ہے، تیرے سوا مجھے معاف کرنے والا تو کوئی اور ہے نہیں، تیرے سوا میرے دل کو پاک کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، تیرے سوا میرے دل کو ہدایت اور نور سے منور کرنے والا کوئی اور ہے نہیں، مالک میں کدھر جاؤں، تیرے سوا کون ہے جس کے در پہ جاؤں؟ ذرا یہ الفاظ دل سے ادا کر کے رو کے مانگیں تو صحیح، پھر دیکھنا کہ اگلے 10 سیکنڈ میں آپ کا دل کتنا مطمئن اور منور ہوتا ہے۔ بات یہ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کام بھی جو ہے نا درس کے بچے کریں، کوئی مولوی صاحب دعا مانگے کرے، وہ اپنے مرنے کے بغیر کیا جنت مل سکتی ہے؟
خود محنت کیے بغیر جنت ملے گی، اور جنت کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے، مرنا، بات سمجھ رہے ہیں؟ جنت کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر جنت کے لیے مرنے سے پہلے جنت نہیں مل سکتی، پھر رب کے لیے جھکنے سے پہلے رب مل کیسے سکتا ہے؟ جھکو تو صحیح نا۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اور جتنا تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تم مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، میں دے دے کے کبھی تھکتا نہیں۔ یہ رب کی شان ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ بچنا کیسے ممکن ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کو شرک سے بچاؤ، شرک فی الذات سے بچاؤ، شرک فی الصفات سے بچاؤ، شرک فی الاختیار سے بچاؤ، اپنے ایمان کو شرک سے بچاؤ، تمہیں رب امن بھی عطا فرمائے گا، تمہیں رب ہدایت بھی عطا فرمائے گا۔ آگے چنیدہ لوگوں کی بات جو ہے ترجمہ عرض کر دوں، یہ برکت کے لیے تمام انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو قبول کر لیا اور رب کے فرمان سے انحراف نہ فرمایا، تو اللہ نے ایک تو آگ کو ٹھنڈا کیا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ارشاد فرما رہا ہے میرا رب وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمائے، اسحاق جیسے نبی عطا فرمائے، وَيَعْقُوب، اور یعقوب جیسے پوتے عطا فرمائے۔ اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا۔ اولاد بھی نعمت ہے، جن کو اللہ نیک اولاد دے نا یہ خاص فضل اور کرم ہوتا ہے۔ تذکرہ فرما دیا کلن ہدینا، ہم نے یعقوب کو بھی ہدایت دی اور ہم نے حضرت اسحاق کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، ان سے پہلے حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت نوح کو بھی ہم نے مبعوث فرمایا اور انہیں بھی ہدایت عطا فرمائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور حضرت نوح کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی اولاد سے بھی یہی آتے ہیں، اور اگر حضرت نوح کی اولاد سے لیں تو بھی، کیونکہ حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں انبیاء اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد سے پیدا فرمائے، ہزاروں انبیاء، ہزاروں انبیاء اور لاکھوں صلحاء۔ وجہ محنت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور اجر اولاد کی صورت میں اللہ نے قیامت تک وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے فرما دیے یہ سنت ابراہیمی کو ہمیشہ کے لیے بعد والوں پر ہم نے لازم کر دیا قربانی کی صورت میں، یہ بھی سنت ابراہیمی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی ٹیکنیکل بات عرض کر دوں، اللہ احسان کرنے والوں کو جزا دے کے چھوڑتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں۔ میرے والد صاحب جب فوت ہو رہے تھے تو 1 گھنٹہ پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، تو مجھ سے باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے ایک بات فرمائی، کہنے لگے بیٹا یاد رکھنا احسان کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی ہر صورت میں دے دیتا ہے۔ اور پھر اپنی کچھ باتیں انہوں نے شیئر کی مجھ سے، آگے صرف اللہ کے فضل کام آئیں گے۔ یعنی آپ جو عبادت کرتے ہیں اس کا صلہ بھی دنیا میں مل جاتا ہے، آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں اس کا صلہ بھی دنیا میں مل جاتا ہے۔ وہ آگے لے کے کیا گئے؟ بس وہ اخلاص، وہ امید، وہ آرزو اور وہ ایک آس لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا اللہ تیرے فضل ہوں تو بخشے جاؤں میں ورگے منہ کالے، فضل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جو احسان کرنے والے ہیں ان کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ وزکریہ، حضرت زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، کل من الصالحین، یہ سارے نیک ہیں۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوط، یہ سب وکلًا فضلنا علی العالمین، ہم نے ان سب کو جہانوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ اللہ کے بندوں کا جہاں تذکرہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ انبیاء کا تذکرہ ہے تو کہیں کیا فرمایا؟ محسنین، احسان کرنے والے، صالحین، نیک، فضلنا علی العالمین، یاد رکھو سارے جہانوں پر
ہم نے جماعت انبیاء کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آگے فرمایا اولاد کا تذکرہ تو ہو گیا، پھر آگے دیکھیں وَمِنْ آبائہم، ان کے آباء و اجداد، نبی کا باپ بھی نیک ہوتا ہے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، نبی کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اللہ استثناء موجود ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں، وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے بھائیوں کو بھی چن لیا،